حضرت آقا امام سجاد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حمد باری تعالی میں کہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین، وہ خدا جس کے دیکھنے سے نگاہیں عاجز ہیں۔ تو اس سلسلے میں کہ خداوند متعال دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں دیکھا جا سکتا، اس سلسلے میں 3 گروہ مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ کا کہنا یہ ہے کہ خداوند متعال جو ہے دنیا میں نظر نہیں آئے گا لیکن آخرت میں نظر آ جائے گا۔ دوسرا گروہ کا کہنا ہے کہ دنیا میں بھی نظر آ سکتا ہے، آخرت میں بھی نظر آ جائے گا لیکن ابھی تک دنیا میں کسی کو نظر نہیں آیا۔ تیسرے گروہ کا کہنا یہ ہے کہ دنیا میں بھی نظر آ چکا ہے خداوند اور آخرت میں بھی نظر آئے گا۔ یہ 3 اقوال۔ پہلے گروہ نے اپنی دلیل پیش کی، پہلے گروہ نے ان کی دلیل یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں خداوند متعال کی رؤیت ثابت ہے۔ قرآن کی آیتیں بتاتی ہیں، احادیث بتاتی ہیں کہ خداوند نظر آنے والی ہستی ہے، لہٰذا انہوں نے آیت قرآنی وجوہ یومئذ جو ہے ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس آیت کو بطور دلیل پیش کیا کہ قیامت کے دن کچھ چہرے جو ہیں خوش و خرم ہوں گے اور کچھ چہرے خداوند متعال کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور دنیا یہ ثابت ہے کہ آخرت میں خدا نظر آ جائے گا۔ دنیا میں نظر آ سکتا جو ہے نہیں آئے گا اس لیے کہ دنیا میں ہمارے ادراکات کمزور ہیں، آنکھوں میں طاقت نہیں ہے۔ چونکہ قیامت کے دن آنکھیں تیز ہو جائے گی لہٰذا وہاں پر ہم خدا کو دیکھ سکیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے اس آیہ مجیدہ کو جو ہے لایا کہ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، قیامت کے دن ہم تمہاری آنکھوں سے پردے ہٹا لیں گے، تمہاری آنکھیں تیز ہو جائے گی، جب تیز ہو جائے گی ہم خدا کو دیکھ سکیں گے۔ ایک آیت میں دیکھنے کا ذکر ہے، دوسری آیت میں آنکھوں کے تیز ہونے کا ذکر ہے۔ یہ دونوں آیتیں ملا کر جو ہے ہماری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ قیامت کے دن خدا کو ہم دیکھیں گے لیکن دنیا میں نہیں دیکھیں گے، چونکہ دنیا میں ہماری ادراکات کم ہیں۔ یہ ایک گروہ اس کی دلیل ہو گئی۔ دوسرے گروہ کی دلیل آج مختصراً عرض کرنی ہے۔ دوسرے گروہ جن کا کہنا یہ ہے کہ خداوند دنیا میں بھی نظر آ سکتا ہے اور آخرت میں بھی، لیکن ابھی تک نظر نہیں آیا۔ دوسرے گروہ کی دلیل ہے اگر دنیا میں اس خداوند متعال کی رؤیت یعنی نظر آنا، خداوند متعال کی رؤیت ممکن نہ ہوتی تو حضرت موسیٰ رب ارنی انظر الیک کہہ کر جو ہے ایک انہونی اور ناممکن بات کی خواہش نہ کرتے۔ وہ نبی ہے، وہ معصوم ہے، وہ کیسے ناممکن بات کی خواہش کر سکتے ہیں؟ یہ ان کی دلیل ہے۔ حضرت موسیٰ نے خداوند متعال سے عرض کیا کہ رب ارینی، پروردگارا مجھے دکھا اپنے آپ کو، انظر الیک تاکہ میں دیکھوں تجھے۔ یہ قرآن میں آیا ہے بھائی، معمولی بات تھوڑی، انظر الیک میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جب حضرت موسیٰ نے تقاضا کیا اس کا مطلب نظر آ سکتا ہے، اور خداوند متعال نے بھی استقرار جبل پر رؤیت کو موقوف کیا، یعنی اگر استقرار جبل پہاڑ اگر اپنی جگہ رہ جاتا ہے تو رؤیت بھی ممکن ہو جائے گی۔ خدا نے سر فرمایا اور جو ہے فرمایا کہ ان استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر پہاڑ اپنی جگہ ٹھہر سکا تو آپ مجھے دیکھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے استقرار جبل پر موقوف کر کے امکان رؤیت کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی خدا کا نظر آنا ممکن ہے، اس طرف اشارہ کیا ہے، امکان رؤیت کہ خدا کا نظر آنا ممکن ہے۔
انہیں نظر آ سکتا ہے لیکن ابھی تک نہیں آیا، آ تو سکتا ہے، اس طرح اشارہ کیا۔ اگر اس طرح اگر رؤیت ممکن نہ ہوتی تو اسے پہاڑ کے ٹھہراؤ پر، کہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرے رہے، جو کہ ایک امر ممکن ہے، پہاڑ کا اپنی جگہ ٹھہرا رہنا ممکن چیز ہے، اس پر خداوند اپنی رؤیت کو موقوف نہ کرتا۔ سمجھ میں آیا ہوگا انشاءاللہ، نہیں معلوم۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ وَلَٰكِنِ انظُرْ، حضرت موسیٰ سے فرمایا لیکن آپ دیکھیں، إِلَى الْجَبَلِ، پہاڑ کی طرف، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ ٹھہرا رہا اپنی جگہ، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو ان قریب آپ مجھے بھی دیکھ لیں گے۔ اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ ٹھہرا رہے تو پھر مجھے بھی دیکھ لو گے۔ اگر اس سلسلے میں لہذا رویت ہوں، اگر خدا نے فرمایا لن ترانی یا موسیٰ کہ موسیٰ آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے قطعاً، تو اس سے صرف دنیا میں ممکن ہے، یعنی دنیا میں نظر نہیں آئے گا لیکن آخرت میں تو آپ دیکھ سکیں گے۔ اگر خدا نے تعالیٰ نے موسیٰ کے جواب میں فرمایا کہ لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکو گے لیکن آپ پہاڑ کی طرف دیکھو، تو ایک طرف فرمایا کہ کبھی آپ نہیں دیکھ، دوسری طرف فرمایا کہ پہاڑ اپنی جگہ رکے پھر، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آخرت میں نظر آ ہی جائے گا، دنیا میں نظر آنا ممکن ہے لیکن نظر نہیں آیا۔ لہذا امکان رؤیت کی نفی نہیں کی خدا نے، بلکہ وقوع رؤیت کی نفی کی ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ آ گیا کیا سمجھ میں؟ یعنی خدا نظر آ سکتا ہے مگر دنیا میں نہیں، آخرت میں۔ احسنت، وقوع کی نفی کی، یعنی کبھی نظر نہیں آیا اور کبھی نظر اس طرح آنا ممکن ہے لیکن نہیں آ سکے گا، چونکہ کچھ کمزوریاں ہیں اس وجہ سے، ورنہ خود خدا تو نظر آ سکتا ہے۔ ہم چاند پہ جا سکتے ہیں لیکن ابھی تک ہم نہیں گئے، خدا نے اس کی نفی کی ہے کہ ابھی تک نہیں گئے تم لوگ، اور آئندہ بھی شاید نہیں جا سکے اگر یہی تنبلی رہی، یہی سستی رہی، لیکن جا تو سکتے ہیں۔ یہ ہے کہ نظر آ تو سکتا ہے لیکن چونکہ تم میں کچھ کمزوریاں ہیں، یا آنکھوں میں یا نگاہوں میں یا کسی طرح کمزوری ہے جس کی وجہ سے نظر، لہذا خدا کا نظر آنا ممکن ہے لیکن واقع نہیں ہوا یہ کام کبھی، یہ امر محقق نہیں ہوا۔ احسنت، نہ اس سے رؤیت آخرت کی نفی مقصود ہے، جو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ مجھے کبھی نہیں دیکھ سکو گے، دنیا میں ہے، نہ آخرت میں، آخرت میں نظر آ جائے گا۔ کیونکہ جب یہ کہا جائے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا تو عرف میں اس کا معنی جو ہے یہی ہوتے ہیں کہ دنیا میں ایسا نہیں ہوگا، نہ آخرت میں۔ ان کی دلیلیں ہیں، صرف ان کی دلیلوں کو غور سے سنیں۔ یہ مقصد نہیں ہوتا کہ جب دنیا میں اگر کبھی کہا جائے کبھی نظر نہیں آئے گا، اس کا مطلب دنیا مراد نہ کہ آخرت، اس کا مقصد یہ نہیں کہ آخرت میں بھی نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اور ہم لوگ کلمات، الفاظ، زبان کو عرفی اس میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں یہودیوں کے بارے میں آیا ہے کہ لن یتمنوہ، وہ لوگ یہودی کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس کا مطلب دنیا ہے، دنیا میں کبھی یہ لوگ مرنا نہیں چاہیں گے، آخرت میں تو جب عذاب الہی کو دیکھیں گے، جہنم کو، تو حتماً یہ لوگ موت کی تمنا کریں گے۔ تو یہ جو مثال عرض کی، جس طرح یہودیوں کی موت کی تمنا کے بارے میں خدا نے فرمایا کبھی تمنا نہیں کریں گے، تو یہ صرف دنیا میں ہے، نہ کہ آخرت میں، آخرت میں یہ لوگ موت کی تمنا۔ اسی طرح جب خدا نے فرمایا لن ترانی، آپ مجھے کبھی نہیں دیکھ سکو گے، تو مقصد صرف دنیا ہے، نہ آخرت۔ احسنت، لہذا یہودی چونکہ دنیا میں رہتے ہوئے موت کے خواہش مند کبھی نہیں ہوں گے، اور آخرت میں تو عذاب جہنم سے چھٹکارا پانے کے لیے بہرحال موت کی آرزو کریں گے۔ تو جس طرح یہاں پر نفی کا تعلق صرف دنیا سے ہے، اسی طرح وہاں بھی حضرت موسیٰ کے بارے میں بھی جو خدا نے فرمایا میری رؤیت نہیں ہو سکتی، دنیا مراد ہے۔ یہ دوسرا گروہ، ان کی دلیل سمجھ میں آ گئی انشاءاللہ۔ تیسرے گروہ کی دلیل مختصر ہے، 2 منٹ میں عرض کروں گا، جلدی بھاگنے کی کوشش، میں نے 2 دن دیکھا ہے کہ آپ لوگ نہیں بھاگتے۔ تیسرے گروہ کی دلیل، تیسرا گروہ وہ ہے جن کا کہنا ہے کہ دنیا میں بھی نظر آ چکا ہے، آخرت میں بھی خداوند نظر آ جائے گا، یہی
تیسرا گروہ یہی تھا. ان کا کہنا ہے کہ جب بیان سابق سے یہ جو ابھی دو کل اور آج جو بیان کیا, دنیا میں اس کی رؤیت کا امکان ثابت ہو گیا. یعنی ابھی جو جس گروہ کی دلیلیں پیش ہوئی, اس کا مطلب دنیا میں ممکن ہے کہ نظر آ جائے, لیکن ابھی تک نظر نہیں آیا. کہا کہ جب ممکن ہے دنیا میں نظر آنا تو اس کے وقوع کے, ابھی انہوں نے کہا, صرف اتنا کہا کہ ابھی تک نظر نہیں آیا, لیکن ہم کہتے ہیں نظر آ گیا. ممکن ہے, ٹھیک, اب جو ممکن ہے اب رہ گیا وقوع, کہ یہ کام واقع ہوا ہے نہیں ہوا. حسن بصری اور احمد ابن حنبل کا قول انہوں نے لکھا ہے کہ ان دونوں کا قول کافی ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ الاسرا میں خدا کو دیکھا. حسن بصری نے فرمایا, احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ شب معراج خداوند متعال کو دیکھا ہے پیغمبر نے. کہتے ہیں یہ قول کافی ہے. ایک امام نے, احمد ابن حنبل نے فرمایا. جب ان دلائل کا جائزہ لیا جائے, یہ صرف یہ ان کی دلیل یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہمارا تبصرہ ہوگا امامیہ کا, تشیع کا تبصرہ ہوگا ان تینوں گروہوں کی دلیلوں پہ. جب ان دلائل کا جائزہ لیا جاتا ہے تو وہ انتہائی کمزور اور اثبات مدعا سے قاصر نظر آتے ہیں. تمام دلائل انتہائی کمزور ہیں. جی ہاں, چنانچہ پہلے گروہ کا دعویٰ قرآن حدیث میں رؤیت کے شواہد بکثرت ہیں. انہوں نے کہا کہ قرآن میں اس طرح سے ہیں, اور بھی چیزیں ہیں خدا کے رؤیت کے بارے میں. وَجَاءَ رَبُّكَ, تمہارا پروردگار جو ہے آتا ہے یا آئے گا یا آیا, ان چیزوں کے بارے میں کہ وہ پھر نظر آ سکتا ہے. جب خدا آ سکتا ہے تو نظر بھی. اسی طرح وَجِيءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, اس طرح سے بہت سارے آتے ہیں. اور جو ہے خدا متعال کے لیے ہاتھ, اور خدا متعال کے لیے آنکھ, کان وغیرہ جو قرآن میں بعض چیزیں ثابت ہیں, تو پھر خدا نظر آ سکتا. جب ہاتھ ہے, آنکھیں ہیں, تو پھر نظر بھی آ جائے گا. اس طرح بعض آیتوں میں تو آیتوں کی, بعض آیتوں میں تو یہ آیتوں کی طرف. جی جی, نہیں تو یہی کہہ رہا ہوں, یہ چیزیں بھی کمزوری ہوتی ہے ان کی اپنی. جی ہاں, تو یہ مدعا سب پہلا گروہ کا یہ دعویٰ قرآن حدیث میں رؤیت کے شواہد بکثرت ملتے ہیں, ایک غلط اور بے بنیاد دعویٰ ہے. یہ ہمارا کہنا ہے, ان کا دعویٰ غلط بے بنیاد ہے. قرآن حدیث سے قطعاً اس بات کا اثبات نہیں ہوتا کہ خدا نظر آئے گا, بلکہ قرآن کے واضح تصریحات اس کے خلاف ہیں. اب وہ نظر نہ آنے کا بھی تو ہے آیتیں, تو جو ہر غلطی یہی ہے کہ ہر شخص اگر اپنے باقی آیتوں کو چھوڑ دیتا ہے. قرآنی تصریحات کے خلاف اگر کوئی حدیث بیان ہوگی, اب قرآن میں صراحت کے ساتھ ہے کہ خدا نظر نہیں آئے گا, ابھی بیان کریں گے. جب یہ ہے تو پھر حدیثوں کی کوئی اصل حیثیت نہیں ہے. جب وہ کہہ رہے ہیں, قرآن کہہ رہے ہیں نظر نہیں آئے, پھر حدیث تو پھر جو ہے غلط ہوگی, موضوع اور مطروح حدیث قرار پائے گی. قرآن مجید میں نفی اور کے سلسلے ارشاد فرمایا, لیکن نظر نہ آنے کے سلسلے میں فرمایا. کل تفسیرہ کروں گا, آج سرسری آپ کو آگے گزار دوں گا. نظر نہ آنے کے سلسلے میں کیا فرمایا, لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر, کہ آنکھیں کبھی اسے نہیں دیکھ سکتی اور وہ آنکھوں کو دیکھ رہا ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار, یہ ایک, اور وہ ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز سے آگاہ اور باخبر ہے. اور جس آیت کو اثبات رؤیت کے سلسلے میں پیش کیا ہے, اس میں لفظ ناظرہ ضا کے ساتھ, ناظرہ سے رؤیت پر استدلال کرنا کہ یہ ناظرات بہت سارے چہرے خدا کی طرف دیکھ رہے ہوں گے, اس سے آپ نے یہ دلیل لانا, استدلال کرنا کہ خدا جو ہے نظر آئے گا, صحیح نہیں ہے. کیونکہ اہل لغت نے نظر کے معنی انتظار, ایک غور و فکر, دو مہلت, تین شفقت, چار عبرت اندوزی, پانچ, اتنے معنی کیے ہیں. آپ نے صرف دیکھنے کا معنی کیوں لیا؟ جب ایک لفظ میں اور معنی کا بھی احتمال ہے
ٹھیک ہے نا. بعض کہتے ہیں کہ جس طرح لفظ شیخ ہیں، جس طرح لفظ عجوز ہیں، جس طرح لفظ عین ہیں، ان کے 70 سے زیادہ معانی ہوتے ہیں، 70 سے زیادہ معانی. اب ہر جگہ ایک قرینہ ہوگا اسی حساب سے. لہٰذا آپ عین کو صرف آنکھوں کے لیے نا، چشمے کے لیے کیا کرو گے؟ وہ سارے معانی ہیں. تو جب ایک لفظ کے، ایک کلمے کے بہت سارے معانی ہیں تو آپ اس میں صرف ایک کو لانے کے لیے اور دلیلوں کی ضرورت ہے کہ یہاں صرف اور صرف یہ معنی مراد ہے، اس کے لیے ایک دلیل چاہیے. احسنتم. جب ایک لفظ میں اور معنی کا بھی احتمال ہو تو اسے دلیل بنا کر پیش نہیں کیا جا سکتا. چنانچہ مفسرین نے اس مقام پر نظر کے معنی انتظار کے ہیں. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا، ناظر اپنے پروردگار کے انتظار میں ہوں گے. کس چیز کے انتظار میں ہوں گے؟ رحمت الہی، لطف الہی، عنایت الہی، نور الہی، نعمت الہی، ان کے انتظار میں. تو ناظر انتظار کے معنی میں ہے. انتظار بھی نون ضا اور راز سے ہے، نظر سے ہے. تو ایک معنی یہ بھی ہے. اور اس معنی کے لحاظ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس دن اللہ کی نعمتوں کے منتظر ہوں گے. یعنی ویسے بھی قرینہ یہاں موجود ہیں. وجوہ یومئذ ناظرہ ضاد کے ساتھ، بہت سارے چہرے خوشحال، شادان، خوش خرم ہوں گے، یعنی انہیں نعمت مل چکی ہے. الی ربہا ناظرہ، اور انتظار میں ہے کہ اور بھی مل جائیں. الی ربہا ناظرہ، یا یہ ہے کہ کچھ کو ملے ہیں، کچھ انتظار میں ہیں، یا ملے ہیں انہیں اور یہ پھر انتظار میں کہ ابھی اور بھی حل میں مزید اس کے انتظار میں. تو نظر کا معنی یہ بھی ہے. احسنتم. لہذا اس معنی کے شاہد یہ آیت ہے فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ. یہاں بھی ناظرہ ہے اس آیت میں بھی، جو کہ ملکہ سبا نے حضرت سلیمان کے لیے ہدیے طور پر بھیجے، اور وہاں پر جو ہے دیکھا کہ فَنَاظِرَةٌ، بس ہم انتظار میں ہیں، بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، ہمارے بھیجنے والے جو ہیں ہمارے ایلچی وغیرہ کیا لے کے واپس آتے، کیا جواب لے کے واپس آتے. تو یہ انتظار میں ہے. قاصد کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں. کچھ مفسرین نے نظر کے معنی دیکھنے کے کیے ہیں، اور اس صورت میں لفظ ثواب کو یہاں محذوف مانا جائے گا آیت کے اندر. الی ربہا ناظرہ، الی ثواب ربہا ناظرہ، پروردگار کے ثواب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. باقی انشاءاللہ کل عرض کروں گا. پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.